وسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا 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 طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اصحاب حق الیقین بغیر طلب کے کسی چیز کی طلب نہیں اور اللہ کی عبادت کرتے یہ ہوتے ہیں اصحاب حق الیقین کہتے ہیں جنت دوزخ نہ بھی ہو کوئی پرواہ نہیں وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ حق الیقین والے بغیر کچھ طلب والے طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے کس کے واسطے اہل دل کسے کہتے ہیں اہل دل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ماں سوا اللہ کوئی نہ ہو وہ ہوتا ہے اہل دل ہم تو کہتے ہیں جو زیادہ دے وہ اہل دل جو زیادہ دے وہ دل والا یہ ہماری تعریف ہے اصل تعریف کیا ہے کہ جس کے دل میں ماں سوا اللہ کوئی نہ ہو صوفیہ کہتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر اللہ اگر دنیا کی محبت ہوئی نا اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی وہ لا شریک ہے اگر اس کو رکھنا ہے ختم کر ہر چیز کو ہٹا نور اور ظلمت ایک ساتھ نہیں رہتے نور رکھنا ہے تو پھر اس کو نور کر نکال سارے صنم کو سارے بتوں کو نکال تب وہ آئے گا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے توڑ دنیا سے دل کو خالی کر اس کو پھر جلوے جلوے تو سنیو کہ یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے چل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ سلام پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کیا مطلب ہوا بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صلو علیہ تم بھی ان پر درود بھیجو وسلموا اور سلام تسلیما کثرت کے ساتھ خوب خوب اچھا درود میں تکرار نہیں ہے سلو میں تکرار نہیں سلام میں تکرار ہے سمجھے آپ وسلموا تسلیما سلام کے ساتھ تکرار ہے سلو میں نہیں بات کیا ہے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے تو حکم دیا درود بھیجو ہم کو تو بھیجنا آتا نہیں کیسے بھیجیں کیا پوچھا درود بھیجنا ہمیں نہیں آتا کیسے بھیجیں یہ تو نہیں پوچھا سلام بھیجنا نہیں آتا کیسے بھیجیں درود بھیجنا نہیں آتا تو کیسے بھیجیں تو حضور نے تعلیم فرمائی کہ یوں کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ حضور نے سکھایا کیا سکھایا اچھا اللہم کا مطلب پتہ کیا ہے اللہم کا مطلب پتہ نہیں پتہ اے اللہ اور یا اللہ کا مطلب کیا فرق کیا دونوں میں میں آپ کو بتاؤں یہ جو میم نا میم اللہم یہ میم جو نا یا کا قائم مقام ہوتا ہے جب اللہم آئے نا تو اس میں یا کا معنی آتا ہے کیا آتا ہے اے اللہ کیا آتا ہے
ہم اللہ بھیجتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج. تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہیں گے مجھے ہی. تو اس میں ایک بڑا ہی گہرا نقطہ بھی ہے، بڑا ہی گہرا نقطہ ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا بھیجو، ہم کہتے ہیں بولا تو بھیجنا، کیونکہ ہم تو جانتے ہی تیرے محبوب کی شان، تو ہی جانتا ہے، تو بھیج. تو اللہ میں بھیج دوں گا میں، بس تم ایک دفعہ کہہ دو، تم ایک دفعہ کہہ دو میں بھیج دوں گا، ثواب بھی دے دوں گا. لیکن جہاں سلام کی بات ہے نا وہاں کثرت سے تم نے بھیجنا ہے. سلام تمہیں بھیجنا ہے، سلام اور بھیجنا بھی بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں بھیجنا، بیٹھ کے بھیجنا، بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے بھیجنا، صبح بھیجنا، شام نہیں، شام نہیں، رات نہیں، کوئی قید نہیں. تسلیمہ مطلق ہے، جب جی چاہے. اور سلام کا جواب دینا واجب، یعنی کہ حضور کو ہم جب سلام کہیں گے تو ان کی رحمت پر توجہ ہو. جتنا زیادہ سلام اتنی زیادہ توجہ. تو درود و سلام کو بناؤ اپنا حرز جاں. کیا بنانا ہے؟ حرز جاں. کیا کہتے ہیں؟ درود پڑھ، سلام پڑھ، پر عبادتوں کے راز پڑھ. شیطان نے کم توڑی پڑی تھی، شیطان نے عبادت کم کی تھی. کتنی عبادت کی تھی شیطان نے پتہ ہے؟ او ہو ہر آسمان پہ اس کا نام بھی الگ ہے. اور مستجاب الدعوات ایسا تھا کہ فرشتے آتے تھے اس کے پاس دعا کرنے کے لیے کہ دعا کرتے نا ہمارے لیے. ایسا تھا، ایسی ٹو تھی اس کی، جنت میں گھومتا پھرتا تھا. اور جب نکلا تو کیسا نکلا اور کیوں نکلا؟ اب سنو. درود پڑھ، سلام پڑھ، پر عبادتوں کے راز پڑھ. صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی گئے، عشق والیوں میں بیٹھ جا. صفیں تو سب بچھی گئے، عشق والیوں میں بیٹھ جا. صفیں تو سب بچھی گئے، عشق والیوں میں بیٹھ جا. اگر ہو خلوت عزیز، خلوت کہتے تنہائی، بس میں تنہائی ٹھیک ہوں، بس خلوت میں رہتا ہوں مجھے بس. ارے اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. یہ کیا اکیلا اکیلا بیٹھ کے یاد کرے گا؟ مزہ تو تب ہے نا کہ ہتکار والے دل یار ہو. شادیاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، پرورش بھی ہو، تجارت بھی ہو، دوست بھی ہوں، احباب بھی ہوں، سب کے ساتھ ہوں، لیکن دل اس کی طرف. یہ ہے نا مزہ. اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. سکون چاہیے، سکون چاہیے تو سکون چاہیے. اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. اے نمی دانم کے آخر چون دم دیدار میں رقصم. مگر نازم بائی ذوقے کہ پیش یار میں رقصم. پیا جانا تماشا کن کہ در امبوگ جبازا. بس صد سامان رسوائی سر بازار میں رقصم. تو قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی. منا بسمل کہ زیر خنجر خوخار میں رقصم. خوشارندی کہ پامالش کنم صد پار سائرہ. زہ تقوی کے من با جبہ دستار می رقصم. منم عثمان مروندی دادا مست قلندر 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 مست قلندر. منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم. ہر ملامت می کند خلق و من بردار می رقصم. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا.
سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک حضور تک رسائی اتنی سغل کو نہیں، آسان تو نہیں، بڑی بارگاہ تک رسائی ہر ایک کی تو نہیں ہوتی نا۔ اچھا آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، ان قافلوں کو یرغمال بنا لیا گیا اور ایک قافلے والے یرغمالی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یرغمالی ہو جاتا ہے نا، یرغمال ہو جاتا ہے، یرغمال ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارہ اپنی مدد سے چل نہیں سکتا، اپنی مدد سے اٹھ نہیں سکتا، اپنی مدد سے کھا نہیں سکتا، یرغمال ہو گیا نا۔ اب جس کا یرغمال ہے اسی کی مرضی، جب چائے کھڑا کرے، جب چائے بٹھائے، جب چائے کھائے، یرغمال ہے نا۔ سمجھ میں نئی بات نہیں آئی، ہماری رسائی تو نہیں ہے اتنی کہ وہاں تک پہنچے، تو چلو انہی کے پاس چلتے ہیں جو ان کی رسائی میں، جو ان کی رسائی ہے، جن پر توجہ ہے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے توجہ ان پر ہوگی، ہم بیٹھیں گے تو توجہ ادھر بھی آ جائے گی۔ ایک بار حضرت سائیں روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ، پیر جو گوٹ میں مدار ہیں سائیں راشد روزے دھنی، یہ جو پیر بغارہ کے جو اسلاف تھے ان میں سے بڑے بڑے بزرگ تھے، سائیں راشد روزے دھنی، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میں آپ کا مرید تو نہیں ہوں، لیکن کیا بات ہے جب بھی آتا ہوں مجھے فیض مل جاتا ہے، مرید نہیں ہوں آپ کا، فیض ملتا ہے۔ تو آپ نے کہا بات یہ ہے کہ تو جب بھی آتا ہے نا میرے مرید کے ساتھ آتا ہے، جب بھی آتا ہے مرید کے ساتھ آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پیر کے پاس مرید پہنچتا ہے نا، تو پیر کے پاس جب مرید پہنچتا ہے تو مرید کے حصے کا فیض پیر پر اترتا ہے، اس کا جو حصہ ہوتا ہے نا پیر پر آتا ہے، وہ مرید لے آتا ہے۔ اب تو آتا ہے میرے مرید کے ساتھ، اس کا حصہ جب مجھ پر اترتا ہے تجھے مل جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت ساتھ ہونے کی۔ تو توجہ جس پہ ہو بندہ ادھر ہی چلا جائے، جیسے عبداللہ شاہ غازی، جیسے قطب عالم شاہ، جیسے بڑے بڑے داتا صاحب، غوث پاک، بڑے بڑے بابا فرید اور کیا کیا نام لوں، یہ سارے توجہ میں۔ ہم جب وہاں جاتے ہیں نا تو چھینٹا ملتا، تو کہتے ہیں مظفر وارسی کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سغل تو نہیں، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا۔ سمجھانے کے لیے دیکھیں، سمجھانے کے لیے بات سمجھانے کے لیے مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بندہ سمجھ جائے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، برابری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو بقرعید کا جب سیزن آتا ہے تو بڑے بڑے جانور آتے ہیں نا، تو جو بہت بڑا جانور ہوتا ہے کتنے کا ہوتا ہے؟ لاکھوں میں ہوتا ہے، آج کل تو کروڑوں میں ہوتا ہے نا۔ او ہو جو لے لے اس کی تو پیچھے FDR پڑ جاتی ہے نا۔ اللہ، تو مسلک نہیں ہے کہ جتنا جانور بڑا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کے یہاں نت پڑی ہوگی، جو جتنا تگڑا ہوگا اس کو نکیل ڈال دیتے ہیں، کیوں؟ کہ بچہ بھی چلائے۔ نہیں سمجھا؟ نکیل پڑی ہو نا تو بچہ بھی چلائے، کچھ نہیں کرے گا، اور نکیل نہ پڑی ہو نا تب وہ دکھائے گا کہ میں ہوں کون ہے جی۔ ہم کہتے سبحان اللہ سخر لنا ھذا، یہ اللہ نے مسخر کر دیا ہمیں، ورنہ اگر ان کو پتہ چلے طاقت ان کی، اللہ مسخر نہ فرمائے تو پتہ چلے کہ یہ ہیں کیا، اٹھا کے پھرتے ہیں دسوں کو، جان کے لالے پڑ جائیں۔ لیکن ایک نکیل پڑ گئی تو پھر جس کے پاس نکیل ہے، اس نے یوں کیا تو اس نے منہ یوں کر دیا، اس نے یوں کیا تو یوں بیٹھ گئے۔ تو یار اللہ والے کے پاس جا کے نکیل ڈلوا دو اور رسی دے دو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، ہے نا، پھر وہ جہاں چلائے نا وہاں چلتے رہو۔ توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے